قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج بھی لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کئی طرح کے رویے اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ رویوں میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے مسیح خداوند کا تجسم، مسیح خداوند کی بدنی ولادت واقع ہوئی، تب سے انسانی رویے ایک جیسے نہیں رہے، مختلف رہے ہیں۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم اس موضوع پر تعلیم پائیں گے، ولادت مسیح پر انسانی رویے۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک بے شمار جگہوں پر خدا کے نبیوں نے یہ پیشین گوئیاں، یہ نبوتیں کی کہ خدا کا بیٹا مقدسہ کنواری سے جنم لے گا۔ پیشین گوئیاں تھیں، نبوتیں تھیں، لیکن جب پیدا ہونا ہے اس زمانے میں سب سے پہلی انسان مقدسہ مریم ہے کہ جس پر ظاہر کیا گیا کہ مسیح اس دنیا میں آنے والا ہے، اور اسے اس دنیا میں جنم دینے کے لیے تجھ پر فضل کیا گیا ہے، تجھے چنا گیا ہے۔ مقدسہ مریم کے رویے میں ہمارے لیے مثال ہے۔ بہت باتیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اس کے رویے سے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کا رویہ کیا ہے، پہلی خاتون ہوتے ہوئے، پہلی انسان ہوتے ہوئے کہ جس پر ظاہر ہوا کہ تیرے بدن سے مسیح پیدا ہوگا، وہ گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں کسی مرد سے ابھی تک بدنی طور پر منسلک نہیں ہوئی، کیسے ممکن ہے کہ میں ایک بچے کو جنم دوں؟ فرشتہ اس پر ظاہر کرتا ہے اور پھر وہ اسے قبول کرتی ہے۔ بہت مشکل کام تھا مقدسہ مریم کے لیے یہ خبر قبول کرنا، اور پھر مسیح کو قبول کرنا، اور مسیح کی پیدائش قبول کرنا، اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا، اپنا آپ اس کی پیدائش کے لیے دے دینا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی، وہ داؤد کے گھرانے سے تھی، وہ راست باز خاتون ہے۔ خدا نے اسے مبارک ٹھہرایا ہے، وہ پاک ہے، وہ مقدسہ ہے۔ اس کی ذات میں کوئی ایسا نقص بائبل مقدس اور تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا کہ جس کے باعث اس پر انگلی اٹھائی جا سکے، اس پر کوئی تہمت لگائی جا سکے، یا اس کا مقام گھٹایا جا سکے۔ وہ تمام کائنات میں عورتوں میں سب سے مبارک عورت ہے، جسے خدا کا کلام مبارک قرار دے دے، اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ اس کی شان بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے اور آپ کے منجی اور خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کے لیے خدا کا چنا ہوا وسیلہ تھی۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے یہ قبول کرنا، کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، ایک شخص ہے جس کے ساتھ اس کی نسبت ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر معلوم پڑے لوگوں کو کہ یہ بیاہ کے بندھن میں بندھنے سے پہلے یا اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے سے پہلے حاملہ ہو گئی ہے، تو اسے بدکار یا زناکار کہا جائے گا، اور موسوی شریعت میں ایسی خاتون کی سزا موت ہے۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کی پیدائش کامل طور پر قبول کی اور فرما برداری کی کہ میں یہ فریضہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی پرواہ نہیں، تہمت لگے گی کوئی پرواہ نہیں، ماری جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں۔ یقین تھا کہ فرشتے نے جو پیغام دیا وہ سچا ہے، تو وہ پیدا ہوگا، کوئی مجھ پر تہمت نہیں لگائے گا، کوئی مجھے مار نہیں سکے گا، کیونکہ اس بچے کو جنم لینا ہے، اس سے پروان چڑھنا ہے، اس سے قربان ہونا ہے، اور اس سے بادشاہوں کا بادشاہ بننا ہے۔ وہ بھید پا گئی تھی، اس لیے اس کا رویہ کامل قبولیت اور فرما برداری کا تھا۔ مقدسہ نے
परवाह नहीं की कि उसके साथ क्या होगा। बहुत मुश्किल हो सकती थी, शौहर छोड़ सकता था, लोग बदनाम कर सकते थे, लोग मार सकते थे, लेकिन फिर भी उसने मसीह की पैदाइश कबूल की और उसमें अपना किरदार अदा किया और वो कामिल तौर पर फर्माबरदार रही। जैसे जैसे खुदा ने चाहा वैसे वैसे वो करती रही और उन चीज़ों और बातों को कबूल करती रही और उसमें अपना किरदार कमाल फर्माबरदारी से, कमाल वफादारी से अदा करती रही। ये पहली शख्सियत है जिसका रवैया हम मसीह की पैदाइश पर देखते हैं। दूसरा एक गिरोह है, खानदान है। जकरिया काहिन, उसकी बीवी अलिशबा और बुढ़ापे में पैदा होने वाला बच्चा यूहन्ना जो अभी मां के पेट में है। यह घराना क्या खूबसूरत ईमानदार घराने की तस्वीर पेश करता है। जब मुकद्दसा मरियम उनके यहां पहुंचती है, अलिशबा आवाज सुनती है, मुकद्दसा मरियम की जुबान से निकलने वाले सलाम की आवाज रूहुल कुद्स से भर जाती है और फिर रूह की मामूरी की हालत में नबूवती रूह में वो बात करती है और कहती है, मुझ पर कैसा फजल हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। इससे पहले कि किसी इंसान को मुकद्दसा मरियम खुद अपनी जुबान से बताती कि फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझसे ये कहा। अलिशबा रूहुल कुद्स से भर जाती है जब मुकद्दसा मरियम की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह रूह से भर जाती है और नबूवत की रूह से कहती है कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई है, मेरे घर में मेरे खुदावंद की मां उतरी है। और बच्चा मारे खुशी के उसके पेट में उछल पड़ता है। मां को एहसास होता है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा जिसकी उम्र पेट में 6 माह हो चुकी है वो शादमान हुआ है। उसने इजहार किया है कि मेरा खुदावंद इस घर में उतर आया है, जबकि अभी किसी को मालूम नहीं था। मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्स की कुदरत से अभी हामिला हुई थी, थोड़ा ही अरसा हुआ था, अभी लोगों को दिखाई भी नहीं दिया था कि यह हामिला है, किसी पर यह भेद खुला नहीं था। तो मां और बच्चे को एहसास हो जाता है कि ये खुदावंद है जो इस औरत के पेट में है। वो भेद पा चुके थे कि हमारा खुदावंद जन्म लेने को है और ये उसकी मां है। वो उसकी ताजीम करते हैं और फिर जकरिया अपने बच्चे की पैदाइश पर नबूवत की रूह से, रूहुल कुद्स से मामूर होकर यह बयान करता है कि यह जो मेरा बच्चा पैदा हुआ है यह खुदावंद की राह तैयार करेगा। जकरिया भी और अलिशबा भी अपनी जुबान से मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा होने वाले बच्चे को खुदावंद कबूल करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को उसकी पैदाइश से पहले, जब वो अपनी मां के बतन में परवरिश पा रहा था, जब उसका बदन अभी तैयार हो रहा था, उसी वक्त खुदावंद यीशु को बतौर खुदावंद कबूल कर लिया था और यह तक इकरार कर लिया था, नबूवत की रूह से बता दिया था कि हमारी औलाद यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो इस बच्चे के आगे आगे चलेगा। यह खुदावंद है और इस खुदावंद की राह हमारा बेटा तैयार करेगा। वो पूरा खानदान यीशु मसीह को बतौर खुदावंद कबूल करते हैं। तीसरी शख्सियत जिसे बाद में इल्म हुआ कि मुकद्दसा मरियम हामिला है, उसने पहले तो इरादा किया कि चुपके से छोड़ देता हूं, बदनाम नहीं करना चाहता। उसकी रास्तबाजी, उसकी अच्छाई और सिफ्त का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो अपनी होने वाली बीवी के बारे में यह बात सुनकर कि वो हामिला है, फिर भी उसके बारे में कोई गलत बात मुंह से नहीं निकालना चाहता। वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता। वो नहीं सुनना चाहता कि लोग उसकी बुराई करें या उस पर इल्जाम धरें। वो उससे चुपके से छोड़ देना चाहता है क्योंकि बहुत मुश्किल था उसके लिए यह बर्दाश्त करना। उसे मालूम नहीं थी हकीकत, उसे पता ही नहीं था
کہ یہ کیا ہے اور کیوں وہ حاملہ ہے اور کس کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ لا علم تھا۔ جب پتہ نہیں تھا تو اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، پھر بھی بدنام نہیں کرنا چاہا۔ لیکن خدا نے فرشتہ بھیج کر جب اس پر ظاہر کیا تو پھر اس نے کامل طور پر قبول کیا اور پھر خدمت بھی کی۔ مشکل ہوتا ہے کسی اور کی اولاد کو اپنا بنا لینا، لیکن اس نے فرشتے کے ذریعے ملنے والے حکم کو قبول کیا اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو قبول کیا، یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس کی پیدائش سے پہلے وہ اسے اپنے ہاں لے آیا، اپنے گھر میں رکھا اور ساتھ لے کے گیا تاکہ مردم شماری میں نام لکھوایا جا سکے۔ بیت لحم لے کر گیا اور ہر طرح سے اسسٹ کیا، ہر طرح سے مدد کی۔ جو ذمہ داریاں ایک باپ کی بنتی ہیں وہ مقدس یوسف نے ضرور پوری کی۔ مقدس یوسف یسوع کی پیدائش پر پہلے خوف کا شکار ہوا، چھوڑ دینا چاہا، قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ جب اسے علم ہوا تو قبول کیا، کامل طور پر قبول کیا اور اپنے خاندان میں اس کا شمار کروایا۔ جو کچھ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری تھا اس نے وہ مہیا کیا، اور پھر جب پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد جو رسوم و رواج تھے، جو شریعت کے مطابق حکم پورے کرنے تھے، وہ بھی پورے کیے۔ وہ یسوع کے لیے فکر مند تھا، وہ یسوع کو لے کے مصر تک چلا گیا، وہاں رکھا، اسے حفاظت کرتا رہا یسوع کی، پھر واپس لے کے آیا۔ ہر طرح سے اس نے ایک ذمہ دار باپ کے طور پر اپنی ہر ایک ذمہ داری پوری کی اور ایک بھرپور کردار نبھایا یسوع کی پیدائش کے سارے واقعے میں۔ اور پھر دیکھتے ہیں بیت لحم کے لوگوں کا رویہ مسیح کی پیدائش پر کیسا ہے۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نام لکھوانے بیت لحم میں آئے ہیں، وہاں وضع حمل کا وقت ہو گیا، وہاں ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا، اور لوگ لا علم ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مقدسہ مریم کے بطن میں کون پرورش پا رہا ہے، کس کی ولادت ہونی ہے، اور اس بچے کی صورت کون سی ہستی اس دنیا میں آنے کو ہے۔ لوگوں کو علم کہاں تھا اس بات کا؟ دروازے کھٹکھٹائے کہ ہم ناصرت سے آئے ہیں، نام لکھوانے بیت لحم میں، رشتہ دار بھی ہوں گے وہاں پر، برادری کے لوگ، کیونکہ وہ وہیں کے تھے، ان کے اصل میں باپ دادا کا گھرانہ تو بیت لحم سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ داؤد کے گھرانے سے دونوں کا تعلق ہے۔ اتنے لوگ آئے ہوئے تھے نام لکھوانے کے لیے، لوگوں کے گھر بھرے ہوئے، سرائے یا ان بھرے ہوئے ہیں، جگہ نہیں، تو ایک استبل میں جگہ مل گئی، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، تو وہ جگہ جہاں جانور رکھے جاتے ہیں وہاں انہیں جگہ ملی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کون سی ہستی آنے والی ہے، لا علم ہے لوگ، اس لیے وہ قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کی راہ تیار نہیں کی، انہوں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، اس کو خوشامدید نہیں کہا، کیونکہ لوگوں کو علم نہیں تھا۔ مقدسہ مریم کو فرشتے نے بتایا، زکریا، الشبا اور یوحنا روح القدس سے بھر گئے، تو انہیں روح القدس کی وجہ سے احساس ہوا کہ یہ ہستی کون ہے جو مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوگی۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ فرشتے اترے، نہ روح القدس نے انہیں بتایا، لا علم ہیں۔ خدا کی حکمت ہے، خدا کی مصلحت ہے، خدا نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا جب تک وہ پیدا نہیں ہو گیا، کیونکہ خدا کا ایک پلان، منصوبہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے۔ پیدائش کو گمنام بھی رکھنا تھا اور اس کی گواہیاں بھی چھوڑنی تھی۔ خدا نے اسے پبلک نہیں ہونے دیا، خدا نے مسیح کی پیدائش کا وقت اور مقام، وہ گھڑیاں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی کہ مسیحا پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ دشمن پیدا ہو جائیں گے،
اس کو مارنے کی دوڑ لگ جائے گی۔ لا علم تھے لوگ، دنیا آج لا علم لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اربوں لوگ ہیں جو مسیح یسوع سے، اس کی پیدائش اور اس کے بھید سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع ہے کون، یسوع کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں۔ لوگوں نے سنا ہوگا او کہیں بچہ پیدا ہوا، ہاں یہ عورت حاملہ دکھتی ہے اور انہیں جگہ چاہیے، ہاں یہ بچہ پیدا ہونے کو ہے، ہو گیا بعد میں، کسی نے پرواہ نہیں سمجھی۔ لوگوں کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ مسیحی لوگ ہیں دنیا میں، ایک مذہب ہے جس کے ماننے والے اپنے خداوند کی پیدائش کا، اس کے تجسم کا، اس کے بدنی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اس سے آگے ان کو کچھ پتا نہیں ہے، حقیقت نہیں معلوم۔ جیسے بیت لحم کے لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون پیدا ہو رہا ہے، آج بھی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کون پیدا ہوا اور کس کا جشن منا رہے ہیں۔ سو لا علم لوگ قبول نہیں کرتے۔ ایک گروہ ہے چرواہوں کا، اس چھوٹے شہر سے باہر ہیں جہاں چرواہے میدان میں اپنے ریوڑ کی، اپنے گلوں کی، اپنے فلاکس کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کے they are watching their flocks۔ انہیں فرشتہ آ کے خبر دیتا ہے، مقدسہ مریم کو فرشتے نے بتایا، زکریا کے گھرانے کو روح القدس سے معلوم ہوا، مقدس یوسف کو فرشتے نے بتایا، چرواہوں کو بھی فرشتے نے آ کے خبر دی کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں، بڑی خوشی کی بشارت ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تینوں ٹائٹل، مسیح، خداوند اور منجی، فرشتے نے تینوں بتائے کہ جو بھی آپ کو قابل قبول ہے وہ ضرور لے لو، کیونکہ وہ سب کچھ ہے، مسیح بھی ہے، خداوند بھی ہے اور منجی بھی ہے۔ چرواہوں کا کیا رویہ ہوا؟ انہوں نے خوشی سے کام چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، دیدار کو نکلے، آؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں بیت لحم میں یہ کیا بات واقع ہوئی ہے جو فرشتے نے ہمیں بتائی ہے، آؤ چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ فکر نہیں کی ہمارا مال پڑا ہے، ہمارے جانور پڑے ہیں، انہوں نے یہ بالکل فکر نہیں کی کہ ہم کام چھوڑ کے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کئی ملازم ہوتے اور پیچھے سے اگر ریوڑ چوری ہو جاتا یا ادھر ادھر بھیڑیں چلی جاتی تو مالک نے آ کے ملازموں سے مانگنی تھی کہ میرا مال پورا کرو۔ ہو سکتا ہے ان میں سے مالک بھی ہوتے اور ان کو یہ فکر ہوتی کہ اگر ہم سب چلے جائیں گے تو یہاں ریوڑ کے پاس کون رہے گا، ان میں سے کوئی ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں، گم ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتے ہیں یا کوئی جانور انہیں پھاڑ سکتے ہیں۔ پرواہ نہیں کی، کام چھوڑا، مال چھوڑا، یسوع کے دیدار کو چلے۔ آؤ ہم دیدار کرنے کو چلیں، کیونکہ یہ جو فرشتے نے ہمیں خبر دی ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ مسیحا جس کا انتظار ہے، وہ خداوند جس کے منتظر ہیں، وہ منجی جس کی راہ تکتے ہیں، وہ آ چکا۔ تو آؤ چل کے دیکھتے ہیں۔ انہیں جو نشان بتایا گیا وہ چرنیاں دیکھتے رہے، وہ استبل دیکھتے رہے، وہ چرنی دیکھتے رہے۔ کس چرنی میں بچہ پڑا ہوا ہے؟ چرنیوں میں بچے نہیں ہوتے، چرنیوں میں جانور ہوتے ہیں، یا چارہ کھا رہے ہوتے ہیں یا جانوروں کے بچے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن نشان کیسا دیا، عجیب نشان جو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا، آسان تھا کہ چرنیاں دیکھتے رہو، کہاں کہاں چرنی ہے پورے ایریا میں، آؤ اس جگہ چلیں جہاں چرنیاں ہیں۔ چرنیوں میں دیکھتے رہے، چرنی میں ارد گرد لوگ ہیں اور بچہ اس میں پڑا ہوا مل گیا ہے۔ کام چھوڑا، مال چھوڑا، پرواہ نہیں کی نقصان ہو جائے گا، آؤ ہم مسیحا کے دیدار کو چلیں، آؤ ہم خداوند مسیح کے دیدار کو چلیں، آؤ چل کے اسے دیکھیں۔ یہ ہے رویہ۔ جب انہیں پتا چلا خوشی سے بھر گئے اور اس کے دیدار کو نکل گئے، اور جب دیدار کر لیا یقین آ گیا، بتایا لوگوں کو کہ ہمیں تو فرشتے نے بھیجا، اس نے کہا یہ مسیح ہے، یہ خداوند ہے، یہ منجی ہے۔ لوگوں کو بتانا شروع کیا اور لکھا ہے کہ انہوں نے
مشہور کر دی یہ بات کہ ہمیں فرشتے نے کیا بتایا ہے اور ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ ایک زبردست رسپانس ہمیں نظر آتا ہے، ایک شاندار رویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یسوع کی پیدائش پر۔ ایک گروہ ہے مجوسیوں کا جو بہت دور ہیں۔ جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو ستارہ نمودار ہوا۔ یہ مجوسی ہیں جو ستاروں کی چالیں دیکھتے ہیں، آسمان میں نشان دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان میں نیر اکبر اور نیر اصغر یعنی سورج اور چاند بنائے، اور ستارے خدا نے بنائے آسمان میں زمانوں کے امتیاز کے لیے، کہ ان سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اب کون سا زمانہ چل رہا ہے۔ خدا نے مجوسیوں کو جو علم بخشا ہے وہ ستاروں سے، آسمان میں ہونے والی ہلچل سے، خدا کی مخلوق جو آسمانوں میں ہے، ستاروں، سورج اور چاند کی صورت میں، ان کے موومنٹ سے، ان کے اپیئر اور ڈس اپیئر ہونے سے، ان کے ظاہر ہونے اور ان کے غائب ہونے سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دانییل نبی کے وسیلے سے یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ ممسوح فرما روا جو قوموں پر حاکم ہوگا، جو الہی حکمران ہے، ڈیوائن رولر، وہ ضرور پیدا ہوگا، یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، قوم یہود میں پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اور جب زمانہ پورا ہوگا تبھی پیدا ہوگا۔ وہ منتظر تھے اس کے ستارے کے طلوع ہونے کے۔ جب دیکھا کہ طلوع ہو گیا، ستارہ نمودار ہو گیا، تو انہیں احساس ہوا وہ بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس دانییل کی معرفت کی گئی نبوتوں کا اندراج ریکارڈ موجود تھا۔ اس بابت میں پہلے تعلیم دے چکا، آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس موضوع پر دانییل نبی کی معرفت مسیح کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ یوٹیوب پہ ایک میسج کی صورت میں موجود ہیں۔ جو دلچسپی رکھے وہ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں مزید اس موضوع پر۔ دانییل کی معرفت کی گئی نبوتوں سے مجوسیوں تک وہ ریکارڈ پہنچا کہ ممسوح بادشاہ کو پیدا ہونا ہے۔ ستارہ دیکھا، تیاری شروع کر دی اور بڑا طویل سفر طے کیا۔ کیوں آئے تھے؟ یہاں ایک تصحیح کر دوں کہ عام طور پہ ہم جب کرسمس کے موقع پر نیٹیوٹی پلے یا مسیح کی پیدائش کے واقعات کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں کلیسیاؤں میں یا تقریبات میں، تو وہاں یہی دکھایا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف چھوٹے بچے کے ساتھ اب یستبل میں ہیں، بچہ چرنی میں پڑا ہے، چرواہے آ جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے مجوسی بھی وہیں آ جاتے ہیں، کہ گویا سب کچھ ایک رات میں ہوا۔ لیکن بائبل بتاتی ہے مجوسی اسی رات یسوع کے پاس نہیں پہنچے جس رات وہ پیدا ہوا، بلکہ ہیرودیس کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقریباً 2 سال پہلے اس کی پیدائش کا ستارہ دیکھا اور ہم نکلے اور اب ہم پہنچے ہیں تاکہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے ہم اسے سجدہ کریں اور تحفے پیش کریں، سجدہ پرستش کریں اس کی، کیونکہ وہ الہی ہستی ہے، ڈیوائن پرسنالٹی ہے، وہ خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ قدیم الایام دا اینشینٹ آف ڈیز ہے۔ مجوسی نکلتے ہیں، مسیح کی پیدائش پر ان کا رویہ کیا ہے؟ خوشی سے پوری تیاری کر کے اپنے گھر بار چھوڑتے، اپنے خاندان چھوڑتے، اپنا کاروبار چھوڑتے اور نکلتے ہیں تحفے لے کر، بہت سارا سامان لے کر، کہ راستے میں کھانا پینا بھی ہے، زندہ رہنا ہے۔ کتنا سفر طے کیا انہوں نے کہ انہیں آتے آتے تقریباً 2 سال لگ گئے مسیح تک پہنچتے۔ مجوسی غیر قوموں میں سے تھے، یہودی نہیں تھے، اس کے اپنے نہیں تھے جن کے بیچ وہ آیا۔ کہاں سے چلے؟
اس کو سجدہ کرنے، اس کی پرستش کرنے اور اسے تحفے پیش کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسیحی خاندانوں کا حصہ نہیں ہیں، جو مسیحی ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوتے، وہ غیر قوموں میں سے ہیں، لیکن جب خدا ان پر ظاہر کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے، وہ مسیح کی تلاش میں نکلتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑتے ہیں اور مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیتے ہیں، مسیح کی پرستش شروع کرتے ہیں، اپنا سب کچھ جو ان کے پاس ہے وہ مسیح کے قدموں میں پیش کرتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے ان کی۔ ہیرودیس ہے ایک شخص جسے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی پیدائش ہو گئی، گھبرا جاتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بادشاہ میرا تخت مجھ سے چھین لے گا، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، میرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ سو یہ رویہ ہے کئی لوگوں کا، مسیح کی پیدائش پر خوش نہیں ہونا، گھبرا جانا ہے، کیونکہ ان کی بادشاہت ہلنے لگے گی، انہیں خطرہ لگے گا۔ آج بھی لوگ یسوع کو سیلیبریٹ کرنا نہیں چاہتے، آج مسیح کی پیدائش کا جشن مناتے نہیں ہیں، اس کی قبولیت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ان کی بادشاہتیں ہل جائیں گی، ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی، ان کے بنائے ہوئے نظام گر جائیں گے، ان کے تخت چھن جائیں گے، وہ گرا دیے جائیں گے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے مسیح کو ختم کر دو، اس کا امیج ختم کر دو، اس کی گواہی جھٹلا دو، کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ مسیح کو گرانے کی، مسیح ختم کرنے کی، مسیح کا نام مٹانے کی، مسیح کی شان گھٹانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ نہ ہیرودیس کر سکا، نہ اس کے بعد کوئی کر سکا، اور نہ کوئی کر سکے گا، کیونکہ رہے گا نام سدا تیکر مسیح دا۔ مسیح کو نہ کوئی ختم کر سکا نہ کر سکے گا۔ مسیح عبدالآباد ہے، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں اسے ختم کرنے کی، اس کا نشان، اس کا مقام، اس کی حیثیت گھٹانے کی، لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر یروشلم کے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی آئے ہیں، بادشاہ کے محل میں پہنچے ہیں، ایک بچے کا پوچھ رہے ہیں، لوگ بھی گھبرا گئے۔ ہیرودیس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، ارے کیا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے یہ بچہ پیدا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ملے جلے جذبات ہوں، کچھ گھبرا گئے ہوں، پیدا ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے، لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا کہ لوگوں نے یہ کوشش کی ہو کہ آؤ اسے ڈھونڈیں، آؤ اسے تلاش کریں، وہ ہمارا مسیح ہے، وہ ہمارا منجی اور خداوند ہے۔ ایسی کوئی کوشش دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، گھبرا گئے اور لاپرواہ ہو گئے۔ دنیا ایسے ہی ہے، کرسمس ہے، اپنے کام میں لگ جاؤ، کوئی پرواہ نہیں کیوں آیا، کیسے آیا، کس لیے آیا، اس کی آمد سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کس کے لیے آیا، وہ اپنوں میں آیا، اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ سو یروشلم کے لوگ یہودی ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ کی شریعت کے پیروکار ہیں، خداوند یسوع کی آمد سے متعلق پیشین گوئیوں سے واقف ہیں، لیکن لاپرواہی۔ ٹھیک ہے، سنا، گھبرا گئے، ارے پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد ختم۔ دینی رہنما اور استاد جنہیں علم ہے، جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے، قوم کو ایک راستہ دکھانا ہے، استاد ہوتے ہوئے، فقیہ شرع کے عالم ہوتے ہوئے، مقدس صحیفوں کے ماہر ہوتے ہوئے بد دیانت رہے اور مفادات کے لالچی رہے۔ بد دیانت کیسے؟ ہیرودیس بادشاہ نے بلایا، بھائی مجوسی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو گیا یہودیوں کا بادشاہ، تو کہاں پیدا ہونا چاہیے؟
انہوں نے کہا جی میکا کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اسے بیت لحم میں پیدا ہونا ہے۔ سن لی بات بادشاہ نے بھی، اور دینی استادوں نے بالکل اس کے بعد نہ بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، نہ قوم کو تیار کیا کہ وہ آ چکا ہے اگر تو آؤ اس کی تحقیق کریں، آؤ اسے تلاش کریں، آؤ اسے اپنائیں۔ بد دیانتی کی، پڑھ کے بتا دیا لیکن سمجھایا نہیں، رہنمائی نہیں کی، ان کی ذہن سازی نہیں کی، تو بد دیانت ہوئے اور مفادات کے لالچی ہوئے کہ بادشاہ کو اگر ہم کہیں گے کہ وہ بادشاہ جو اگر پیدا ہو گیا ہے تو آؤ اسے قبول کر لیں، تو یہ بادشاہ ہمیں مروا دے گا یا اس کی طرف سے ملنے والا انعام ہمیں نہیں ملے گا۔ اس نے جو ہمیں مراعات یا فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، جو اس نے ہمیں بینیفٹس دیے ہوئے ہیں، وہ ہم سے چھین لے گا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب بادشاہ مقرر کیا کرتے تھے کہ کون بنی اسرائیل کا یعنی یہودیوں کا سردار ہوگا، کون سردار کاہن ہوگا، کون ان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے۔ اس لیے تبدیل ہو جاتے تھے سردار کاہن، کبھی کوئی تو کبھی کوئی ہو جاتا تھا۔ ڈرتے تھے کہ ہمارے عہدے چھن جائیں گے، گھبراتے تھے ہمارے فائدے ختم ہو جائیں گے، اس لیے بد دیانت رہے، سچائی بتانے سے پرہیز کیا۔ پوچھا کہاں پیدا ہونا ہے؟ جی بیت لحم میں پیدا ہونا ہے، اور پھر بس تیار نہیں کیا، اس کو گائیڈ نہیں کیا، نہ قوم کو گائیڈ کیا کہ اے یہودیوں، اے خدا کی قوم، خدا کی امت، تحقیق کرتے ہیں، جا کے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں وہ کہاں ہے تاکہ ہم اس سے قبول کر لیں۔ آج بھی خدا کے بتھیرے لوگ ہیں جو خود کو دینی رہنما یا استاد مانتے ہیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم قوم کے استاد ہیں، ہم لیڈرز ہیں، بد دیانتی کرتے ہیں، صحیح تعلیم نہیں دیتے، صرف تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں سمجھاتے، اس کی تفصیل نہیں بتاتے، اور قوم کو وقت پر گائیڈ نہیں کرتے۔ کتنے مروا دیے اپنی بد دیانتی کی وجہ سے۔ ہیرودیس ارادہ کر چکا تھا کہ وہ بچوں کو مروائے گا، کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ کیوں بتایا نہیں کہ تو یہ نہ کر؟ کیونکہ وہ اپنے مفادات کے لالچی رہے۔ انہوں نے اپنی پوزیشنز، اپنے عہدے، اپنا مال بچانے کی کوشش کی، نہ قوم کو صحیح سکھایا، نہ بادشاہ کو گائیڈ کیا۔ خود ساختہ یا انسانوں کے مقرر کیے ہوئے لیڈرز اور استاد خرابی کا، نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنے آپ کو مسیح کی کلیسیا کا استاد یا لیڈر کہتا ہے، اسے سوچنا ہے کہ وہ خدا کے کلام سے وفادار رہے، دیانتدار رہے، آنیسٹ رہے، فیتھفل رہے، اور لالچی نہ ہو، قوم کی بھلائی اور خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار رہے۔ وہ سب لوگ اس وقت مسیح کے بارے میں کم جانتے تھے، تھوڑا تھوڑا علم تھا ان کے پاس۔ کسی کو فرشتے نے بتایا، روح القدس نے کسی کی رہنمائی کر دی، تھوڑا تھوڑا علم۔ لیکن ہمارے پاس روح القدس کی ہدایت سے لکھا ہوا خدا کا معتبر ترین کلام ہے، فرضی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ روح القدس کی تحریک سے لکھا ہوا کلام ہے۔ ہم مسیح کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں سے بہت زیادہ جانتے ہیں، اور ہم خود کو مسیحی ایماندار کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے ایماندار کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مقدسہ مریم، مقدس یوسف، زکریا، الشبا اور ان کے بیٹے یوحنا کی طرح نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیں مسیح کو قبول کرنا ہے۔ ہاں وہ میرا منجی ہے، ہاں وہ میرا خداوند ہے، ہاں وہ میرا بادشاہ ہے،
اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیا مجھے مار دے، دنیا میری برائی کرے، دنیا مجھے برے ناموں سے پکارے، لوگ مجھے قید میں ڈال دیں، لوگ میرا کاروبار چھین لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے۔ ہر ایک ایماندار کو ایسا رویہ اپنانا ہے اور اس کی پرستش اور خدمت کے لیے دستیاب ہونا ہے۔ ہاں، قبول کر لیا جی، یسوع مسیح ہمارا خداوند، ہمارا منجی اور ہمارا بادشاہ ہے، ہم نے قبول کر لیا جی، اور پھر بیٹھ گئے آرام سے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ چرواہے خوشخبری سن کر بیٹھے نہیں رہے کہ چلو ٹھیک ہے، سن لیا، اب صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنا کام چھوڑا، انہوں نے اپنا مال چھوڑا، ریوڑ چھوڑے، پرواہ نہیں کی، چل پڑے، اس کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے اور خدا کی حمد کریں گے۔ دستیاب ہوئے، مقدسہ مریم نے، مقدس یوسف نے اپنا آپ پیش کیا، ہم دستیاب ہیں مسیح کی پیدائش پر، اس کی خدمت کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا تو ابراہم کے لیے اولاد پتھروں سے بھی پیدا کر سکتا ہے، مسیح کیسے بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن جب مقدسہ مریم سے کہا گیا کہ تجھے چنا گیا ہے، وہ تیرے جسم میں پرورش پائے گا اور تو اسے جنم دے گی اور دنیا کے سامنے اسے پیش کرے گی، اس نے اپنا آپ پیش کیا۔ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں خداوند کی بندی ہوں۔ مقدس یوسف، اس نے کہا میں اس بچے کو قبول کرتا ہوں، اسے اپنے خاندان میں قبول کرتا، اسے اپنا نام دیتا ہوں، اور اس کی پرورش میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا، میں اس بچے کی خدمت میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں۔ مجوسیوں نے جو رویہ دکھایا کہ ہم چلے اور جا کے اسے سجدہ کریں، اس کی پرستش کریں اور اس کو تحفے پیش کریں، وہ جوڑا، وہ کپل جن کے پاس اپنے بیٹے کی پیدائش پر قربانی چڑھانے کے لیے، شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے برہ نہیں تھا، انہوں نے کمریوں کا جوڑا، a pair of doves، انہوں نے قربان کیا۔ غریب ہیں اس لیے برہ نہیں قربان کیا، کیونکہ گنجائش تھی شریعت میں، جو خاندان اپنے بیٹے کی پیدائش پر برہ خرید کر قربان کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو، وہ کمریوں کا جوڑا پیش کر سکتا ہے۔ تو لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کمریوں کا جوڑا پیش کیا۔ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت کہاں ہونی تھی کہ وہ دوسرے ملک مصر جاتے اور وہاں رہتے، جہاں نہ ان کا کوئی خاندان، نہ رشتہ دار، نہ کوئی دوست، کوئی جان پہچان کا بھی نہیں ہے۔ خدا نے مجوسیوں کو استعمال کیا، یقیناً جو سونا انہوں نے پیش کیا یسوع مسیح کو، وہ کام آیا، ٹریول ایکسپینسز اور دوسرے ملک میں رہنے کے لیے کام آیا وہاں پہ۔ مجوسی مسیح کی خدمت کرتے ہیں، مجوسی اس کی پرستش کے لیے آئے۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اور چرواہوں نے اس کو آنر کرنے کے لیے، اس کی پرستش کے لیے اسے خداوند کے طور پر بھی قبول کیا اور اس کی خدمت کے لیے اپنا آپ پیش کیا۔ سو ہر ایک ایماندار کو چاہیے کہ وہ ان ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے مسیح کی پرستش اور اس کی خدمت کے لیے دستیاب ہو۔ بہانے بازی نہ کی جائے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کام میں مصروف ہوں، میری بہت بڑی مشکل ہے، میرا خاندان میری تلاش میں ہے، میرے بچوں کو میری ضرورت ہے، میرے ماں باپ یا میری بیوی یا میرے شوہر یا میرے بہن بھائی کو یا میرے دوستوں کو میری ضرورت ہے، میرے کاروبار کو، میری دکان کو، میرے جاب ملازمت کو میری ضرورت ہے۔ نہیں، جب خداوند کو آپ کی ضرورت ہے اور اس کی طرف سے بلاوا ہے تو پہنچیے اس کی پرستش کو، پہنچیے اس کی خدمت کو، اور جا کے گھٹنوں کے بل ہو کے کہیے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے خداوندوں کے خداوند، اے ہمارے منجی، اے مسیح یسوع، ہم تیری پرستش اور تیری خدمت کے لیے دستیاب ہیں۔
اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مسیح کی خدمت کیسے کی جائے؟ بدن تو اس کا ہمارے پاس ہے نہیں. پھر سے دہراؤں گا وہ بات جو پچھلی بار بھی سکھائی تھی کہ یسوع نے کہا کہ جب تم ان انسانوں میں سے کسی کو ضرورت میں دیکھتے ہو اس کی مدد کرو. جب تم ان کی مدد کرتے ہو تو سمجھو میری مدد کی. تو ہم اپنے آس پاس دھیان رکھیں, کلیسیا میں دھیان رکھیں کہ کلیسیا کے لیڈرز سے پوچھیں جی ہم خداوند کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں, تو کلیسیا کے قائدین, چرچ لیڈرز آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ کا تعلق کسی بھی کلیسیا سے ہے, آپ اپنے چرچ لیڈرز سے رابطہ کیجئے, ان سے بات کریں اور کہیں مجھے بتائیں میں کس طرح سے خداوند کی خدمت کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اور ہم اس کی منادی یا تشہیر کے لیے مخلصانہ کوشش کریں. انسانوں میں چرواہوں نے یہ کام کیا اور فرشتوں نے بھی یہ کام کیا. انسان یہ کام کرتے ہیں, فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اور آج مجھ جیسے خدا کے بہت سارے خادم جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں, پلپٹ سے, کلیسیاؤں میں, گھروں میں, تقریبات میں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ہر طرح کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے آج دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کا بیٹا عورت سے پیدا ہوا, ہمارا منجی, ہمارا خداوند اور ہمارا بادشاہ ہے. اسے قبول کرو, کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. انہیں یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے, یسوع مسیح کیوں پیدا ہوا, اس کے آنے کا مقصد کیا ہے, اور ہم کیسے اس کی خوشی اور شادمانی منا سکتے ہیں. دنیا کو بتائیں کہ وہ پیدا ہو گیا ہے, دنیا کو بتائیں یسوع آ چکا ہے, دنیا کو بتائیں کہ وہ کیوں آیا اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. اور یہ مخلصانہ طور پہ کرنا ہے, لالچ دل میں رکھ کے نہیں کرنا کہ مجھے اس سے کوئی برکت ملے گی یا مجھے اس سے کوئی فائدہ ملے گا یا میرا اس سے کوئی سٹیٹس بڑھ جائے گا یا میرا عہدہ بڑھ جائے گا, میرا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے. نہیں, یہ سوچے بغیر صرف اس خیال سے لوگوں کو بتائیں یسوع کون ہے, وہ کیوں اس دنیا میں انسان بن کے آیا, اور اس کے آنے سے مجھے اور تمام انسانوں کو بلکہ پوری کائنات کو کیا فائدہ پہنچا. یہ ہر ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے. چرواہوں نے, فرشتوں نے خوشخبری پھیلائی. آؤ ہم بھی اس کرسمس پہ یہ خوشخبری پھیلائیں. صرف اپنی ذات تک کرسمس سیلیبریٹ نہ کریں, صرف مسیح کو اپنے تک نہ رکھیں, بلکہ ہم مسیح دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, مسیح کی خوشی دوسروں کے ساتھ مل کے منائیں, دنیا کو بتائیں کہ وہ کیوں آیا. مقدسہ مریم کو خدا کا کلمہ دیا گیا تاکہ وہ اپنے بدن میں اسے پرورش دے, اس لیے نہیں کہ وہ اسے ہمیشہ اپنے بدن میں رکھے اور اپنے پاس رکھے, بلکہ مقدسہ مریم نے مسیح جنم دے کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ جہان کا منجی ہو, خداوند اور بادشاہ ہو. ہم بھی مسیح اپنے اندر قبول کر کے, مسیح کو اپنے اندر اتار کر صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ہم ساری دنیا کے سامنے اسے پیش کریں, یہ میرا مسیح ہے, یہ میرا خداوند ہے جسے میں نے اپنی زندگی دے دی ہے, یہ میرا منجی ہے جس نے مجھے بچایا اور چھڑایا ہے. سو اسے پورے طور پہ قبول کریں, اس کی پرستش کریں, اس کی خدمت کریں اور دنیا کو بتائیں اس کے بارے میں.